بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا، اس کے 80 سال تک نصارہ صحیح دین پر قائم تھے اور ان کے اعمال درست تھے اور شرک سے یہ لوگ بیزار تھے۔ پھر یہودیوں نے ان کے ساتھ ایک طویل لڑائی لڑی۔ یہودیوں میں ایک بہادر شخص تھا جس کا نام بولس تھا۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام ساتھیوں اور اصحاب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک دن اس شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق پر ہو اور اللہ کا رسول ہو تو ہم ان کا کفر کا مقابلہ کر کے جہنم کے مستحق ہو گئے، لہٰذا یہ بڑے خسارے کی بات ہے کہ ہم تو سارے جہنم میں جائیں اور ہمارے دشمن عیسائی کامیاب ہو کر جنت میں چلے جائیں۔ اس لیے میں ایک حیلے کے ذریعے سے عیسائیوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں۔ چنانچہ بولس نے اپنے گھوڑے کی پونچھیں کاٹ ڈالیں اور پھر سر پر مٹی ڈال کر نصارہ کے پاس آیا اور اپنے اعمال و افعال پر ندامت کا اظہار کیا۔ عیسائیوں نے کہا، تم کون ہو؟ بولس نے کہا، میں تمہارا دشمن بولس ہوں۔ مجھے آسمان سے آواز آئی ہے کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر عیسائیت کو اختیار کر لو تو پھر توبہ قبول ہو جائے گی اور تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ عیسائیوں نے اس شخص کو گرجے میں داخل کر دیا۔ بولس وہاں دن رات رہا، کبھی باہر نہیں آیا، انجیل پڑھتا رہا اور مکمل 1 سال تک گرجے کے اندر عبادت میں مشغول رہا۔ سال کے بعد بولس گرجے سے باہر آیا اور کہا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اب تیری توبہ ہم نے قبول کر لی ہے۔ عیسائیوں نے اس کا بڑا احترام کیا اور عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا۔ اس کے بعد بولس بیت المقدس چلا گیا اور وہاں نستورہ نامی ایک مشہور عیسائی کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور اللہ تینوں معبود ہیں اور اللہ ان تینوں میں تیسرا ہے۔ پھر یہ شخص روم چلا گیا اور وہاں عیسائیوں کے دوسرے بڑے آدمی سے ملاقات کی جس کا نام یعقوب تھا۔ بولس نے یعقوب سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جنوں انس میں سے نہیں تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور مشہور عیسائی سے ملاقات کی جس کا نام ملکان تھا۔ بولس نے ان سے کہا کہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تھے۔ خدا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں زمین پر آئے تھے۔ گمراہی کے اس منصوبے کے بعد بولس نے کچھ دنوں بعد اپنے تینوں شاگردوں کو الگ الگ بلا کر ہر ایک سے یہ کہا کہ تم میرے خاص آدمی ہو۔ میں کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشنودی میں اپنے آپ کو ذبح کروں گا، کیونکہ میں نے رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشنودی کے تحت میں کل اپنے آپ کو ذبح کروں گا۔ تم چونکہ میرے خاص آدمی ہو، لہٰذا میں نے جو عقیدہ تمہیں سکھایا ہے میرے بعد لوگوں کو اسی عقیدے کی طرف دعوت دے کر بلاؤ۔ چنانچہ دوسرے دن بولس ملعون نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ذبح کر دیا اور 3 دن کے بعد نستورہ اور یعقوب اور ملکان نے لوگوں کو اپنے اپنے عقیدے کی طرف بلایا اور بولس کا حوالہ دیا۔ چنانچہ عیسائیوں کے اندر 3 فرقے بنے۔ ایک نستوریہ فرقہ جو 3 اقنوم یعنی اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام یا مریم علیہ السلام کا قائل ہے۔ دوسرا فرقہ یعقوبیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے، اور تیسرا فرقہ ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین خدا کہتا ہے۔ اور پھر تینوں آپس میں یہ لوگ خوب لڑے۔ اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہودیت انسانیت کے کس قدر دشمن ہے کہ جان کی قربانی دے کر دوسروں کو جہنم میں پہنچانے کے منصوبے تیار کرتے ہیں۔ مناسب تو یہ تھا کہ یہ خبیث شخص
حق کی طرف آتا اور خود آگ سے بچتا، مگر وہ خود بھی آگ میں جانے کے لیے تیار ہے اور دوسروں کو پہنچانے کی سعی و بلیغ کرتا ہے۔ یہ یہودی سازشی اور فسادی ذہن ہے جو اس وقت بھی عالم میں متحرک ہے، اور اس کا کام اس کام میں عیسائی بھی ان کے شانہ بشانہ سرگرم ہیں، جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ انسانوں کو فحاشی، بے حیائی، بدکرداری اور اخلاق سوز افعال کی طرف لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کسی کو شریف نہیں بنایا، البتہ شریفوں کو گرا کر جانور سے بدتر مقام تک پہنچا دیا۔ اس کے برعکس اسلام میں جو یہودی یا عیسائی مکمل طور پر داخل ہو جاتا ہے وہ کردار کا مالک بن جاتا ہے اور شرافت کا پتلا فرشتہ صفت انسان بن جاتا ہے جس کا مشاہدہ دنیا کر سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔